الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم داعما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ ARY Q TV کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ARY Q TV کی سکرین سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے خلافت و حکمرانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ خلافت راشدہ یہ اسلام کے وہ ہیرو ہیں جو تمام امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں لاکھوں بالعموم لاکھوں صحابہ کو فیضان سے مالا مال فرمایا، اور پھر ہزاروں اور پھر سینکڑوں صحابہ کو خاص فیض عطا فرمایا، اور پھر عشرہ مبشرہ کو، اور پھر خلفائے راشدین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو امت کے لیے رول ماڈل ہیں، اور ان کو حضور نے خاص فیض عطا فرمایا۔ اور کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور ان 30 سالوں میں جو دورانیہ ہے وہ ان 4 ہستیوں کا آتا ہے، اور 6 ماہ کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام بھی جلوہ فگن ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عقدے کو حل کرتے ہوئے اس ترتیب کا بڑی خوبصورتی سے ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پہلے خلیفہ مقرر ہو جاتے تو قانون قدرت ہے، موت کا ایک اٹل فیصلہ ہے، جو کہ اجل ہر کسی کے لیے ہے، وقت مقررہ ہے، نص قرآنی ہے۔ اس طریقے سے منشا خداوندی یہ تھی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ جن 4 ہستیوں کو میں نے فیض عطا فرمایا ہے، امت ان سے فیضان حاصل کرے، اور ان کی قیادت میں لوگوں کو رہنمائی ملے، اور اس میں جو دورانیہ تھا زندگی کا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق ان کے ادوار بھی آتے رہے۔ یعنی حضرت اگر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پہلے خلیفہ مقرر ہو جاتے تو دوسرے جو جناب سیدنا صدیق اکبر جن کا دورانیہ 2.5 سال ہے، پھر جناب سیدنا فاروق اعظم جن کا دورانیہ 10 سال ہے، حضرت جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جن کا دورانیہ 12 سال ہے۔ تو اس امر پر یہ ترتیب بنا دی گئی، اور اس ترتیب سے رکھا گیا کہ پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ ان کا دورانیہ 2.5 سال ہے، اور حضور کی چاہت و منشا یہ تھی، اور منشا خداوندی بھی یہ ہے کہ امت ان سے فیض حاصل کرے، ان کے اندر جو تجربات جو حکمت ہے وہ امت تک پہنچائی جائے۔ 2.5 سال کا دورانیہ ہے۔ آپ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا 10 سال کا دورانیہ ہے، اور امت کو اپنے تجربات، اپنی حکمت عطا فرمائی۔ اور پھر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت مبارک 12 سال کا دورانیہ ہے، اور پھر جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا 5 سال کا دورانیہ، اور پھر اسی نہج پر حضرت جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 ماہ کے لیے خلافت پہ جلوہ گر رہے۔ ناظرین کرام، مرزا بیدل نے بڑا خوبصورت اس کی عکاسی کرتے ہوئے ایک ربائی تحریر فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ صدیق جلوہ ریز جمال محمدی، فاروق پردہ دار جلال محمدی، عثمان حیا پذیر خصال محمدی،
حیدر مقیم بزم کمال محمدی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یعنی میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل پیرا رہو۔ یہ ہدایت دینے والے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت کے سرچشمے حاصل کیے، تجربات حاصل کیے، حکمت حاصل کی، دانائی حاصل کی، علم حاصل کیا، اور عمل کی دنیا میں اس طریقے سے ابھرے کہ تفسیر مصطفیٰ بن کر امت کے لیے پیغام لے کر آئے، اور آج امت کے لیے رول ماڈل وہی ہیں، امت کے ہیرو وہی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی آبیاری اس طریقے سے کی، اس حیثیت سے کی کہ جب بھی امت پر کٹھن وقت آیا تو انہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کی امت کو ایک دھارے پہ چلایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو امت تک پہنچا کر، اور پھر دین متین کو اسی پیرائے میں امت تک پیش کیا جس پیرائے میں اللہ کے پیارے نبی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی، اور حضور چاہتے تھے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اس لیے یہ صریح وضاحت حضور نے نہیں فرمائی، لیکن حضور کی منشا یہ تھی کہ میرے خلفاء، میرے نائبین اس ترتیب کے ساتھ آتے رہیں، امت تک پیغام پہنچاتے رہیں، اور جو ان کو حیات جاودانی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کی حکمت و دانائی امت مرحومہ تک وہ ڈیلیور کرتے رہیں، اور قوم کو یہ بتاتے رہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، حضور کی اطاعت، حضور کی غلامی، حضور کی محبت، حضور کی الفت و نصرت، حضور کی قربت، حضور کی عزت و عظمت کے لیے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے، قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے، ان کا یہ منشور تھا۔ ان کی یہ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے تھے جو ہمیں، وہ یہ تھا کہ بھئی قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اس طریقے سے ان کے دامن سے وابستہ رہو، اور پھر امت کے لیے کوئی پریشانی نہیں بنے گی۔ آج بھی تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے یہی مشعل راہ ہے کہ ہم خلافت راشدہ اور ان خلفاء عظام کی اس ترتیب کو مانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے عین مطابق گزاریں۔ ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صحابی پر، ہر غلام پر ایک نظر خاص فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے نبی نے جو ان چار ہستیوں کو فیض عطا فرمایا اور بالترتیب فیض عطا فرمایا، جناب سیدنا صدیق اکبر کے فیض کے ایک خاص رنگ ہے، پھر جناب فاروق اعظم کے فیضان جو عطا فرمائے ہوئے خاص رنگ ہے، پھر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس فیض سے فیض یاب فرمایا، مالا مال فرمایا، ان کے سینہ اطہر کو منور فرمایا، وہ رنگ ایک عجیب رنگ ہے، اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو جس محبت، جس خلوت، جس جلوت اور سفر و حضر میں اپنے قریب کر کے جو فیضان عطا فرمائے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہمارا موضوع ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کو عطا فرمانے والے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رنگ امت محمدیہ تک پہنچانے والی وہ ہستی، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ آئیے ناظرین کوشش کرتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے چند ایسے پہلو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور پیش کرتے رہیں، اور اس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ خلافت و حکمرانی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا جو 2.5 سالہ دور ہے خلافت کا، وہ کس طریقے سے گزرا، کیسے گزرا، ان کے اندر انہوں نے جو چیزیں ڈالیں، آج ہمارے حکمران، آج ہماری عوام، آج امت مسلمہ کے لیے یہ خوبصورت میسج ہے اور یہ خوبصورت پیغام ہے جو ARYQ TV آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، خلفائے راشدین یہ وہ ہستیاں ہیں، اور خلافت راشدہ خلیفہ نائب کو کہا جاتا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین بن کر جلوہ گر ہوئے، اور نائب میں ہمیشہ وہ خصلتیں، وہ خصائل، وہ شمائل، وہ جمال و جلال کا مظہر اتم ہوتا ہے جو اصل میں پایا جاتا ہے۔ اب خلفاء جب اس نہج پر حضور کے نائب بن کر جلوہ گر ہوئے تو حضور کے فیضان، حضور کی محبت،
حضور کی کامل و اکمل اسوہ حسنہ کو لے کر آئے اور وہ امت تک پہنچایا اور ڈیلیور کیا۔ ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، حضور کی اطاعت ہی واحد وہ راستہ ہے جس میں بقا ہے، جس میں سالمیت ہے، اور اس تمام بقا و سالمیت کی جو راہ ہے اس کا مرکز و محور جو حضور کی ذات اطہر ہے، اس تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی جس اتباع کی ضرورت ہے وہ خلفائے راشدین کی اتباع ہے۔ حضور کی محبت کو کامل گرداننے کے لیے محبت خلفائے راشدین لازم ہے۔ حضور کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے ساتھ وہ رشتہ استوار کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ وہ قلبی و حبی تعلق کا ہونا ضروری ہے کہ جس میں ہمارے ایمان کو سلامتی ملے، ہمیں بقا ملے، ہمیں محبت ملے، ہمیں خلوص ملے۔ آئیے ناظرین، میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم عمل کی اس دنیا تک پہنچیں اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے فیضان کو حاصل کریں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خلفائے راشدین کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر سے ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فاصل کیسے ہیں، پہلے خلیفہ کیسے ہیں، اور آپ کی حکمرانی اور طرز حکومت کا اسلوب اور اصول کیا تھا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں درپیش چیلنجز کیا کیا تھے، اور آپ نے کس طریقے سے ان کے ساتھ نبرد آزما ہوئے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے خطبہ خلافت ارشاد فرمایا اس میں بڑے دقیق نکتے ہیں، ہم وہ جانیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آخر پہ ہم یہ پیش کریں گے کہ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے کس طریقے سے ایک ایک امر کو سنت مطہرہ، قرآن مجید کی تعلیم، اصحاب رسول کی مشاورت، اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کے ساتھ قربت کو بڑھا کر آپ نے اس دور کو، دور صدیقی کو، عظیم کارنامہ جو ہے وہ آپ کا کیا تھا، یعنی دین متین کو اس طریقے سے اس نہج میں جو ہے امت تک ڈیلیور کیا ہے، اور بڑے خوبصورت پیرائے میں پھر خلفائے راشدین مہدیین نے دین متین کی جو خدمت کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو آگے لے کر چلے، امت تک ڈیلیور کیا، یہ مشعل راہ ہے۔ اور خلفائے راشدین کی حیات طیبہ، ان کے اقوال، ان کی اولیات، ان کے کردار، ان کی گفتار، ان کا حسن اخلاق، ان کا اوڑھنا بچھونا، یہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ رہے گا۔ آج یہ ضرورت نہیں ہمیں کسی ہیرو، کسی ماڈل، کسی سائنسدان، کسی فلاسفر، کسی اسکالر کی دلیلیں دینے کے لیے، ہمارے پاس خلفائے راشدین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دلائل دینے کے لیے ہمارے پاس اتنے انبار ہیں، اور دنیا کائنات کا کوئی ایسا گوشہ انہوں نے اس میں تشنگی نہیں چھوڑی، اس کو تشنا نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اے امت، قیامت تک کے لیے ہمارے اسوہ حسنہ پر تو چلتی رہ، اور قیامت تک کے لیے تجھے عزتوں سے ہمکنار کیا جائے گا، تجھے بلندیاں دی جائیں گی۔ عزت، بلندی، مرتبہ ہمیشہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور حضور کی اتباع کو لازم قرار پانے کے لیے خلفائے راشدین کے ساتھ ہمیں محبت، الفت کا رشتہ استوار رکھنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔